اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اطلاع دے دیں کہ آج ہم 10 بجے وزارت صحت کی جانب سے ایک لائیو پریس کانفرنس آئے گی، تو اس پریس کانفرنس کی ٹرانسلیشن ہم پیش کریں گے، تو اس لیے آج کا پروگرام رات 10 بجے تک پیش کیا جائے گا۔ دعا کے ضمن میں آج ہم ایک ایسی دعا پیش کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کی سماعتوں تک اس سے پہلے پہنچی ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی فرد یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت جو عام طور پر مشہور ہے کہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن مرحوم ناصر الدین البانی صاحب جو کہ اس دور کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس روایت کو ضعیف بتایا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ فاطمہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم روزانہ صبح اور شام کے وقت یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دعا پڑھا کرو۔ اس روایت کو نسائی بزار نے صحیح سند کے ساتھ شائع کیا ہے، اور البانی صاحب نے صحیح الترغیب والترغیب میں ترہیب میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور حسن حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس صحیح اور حسن یہ 2 ایسی احادیث ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے کہ ان پر بے چون و چرا اور پورے اطمینان کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، ان میں ضعف نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بھی موجود ہے مرقات المصابیح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، سخت کرب کے شکار ہوتے، کوئی ایسا دکھ ہوتا کہ جو آپ کو پریشان کر کے رکھ دیتا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، اس مشکل میں، اس پریشانی میں، اس دکھ میں تو میری مدد فرما اور مجھے اس دکھ سے، اس کرب سے نجات عطا فرما۔ اب آتے ہیں ہمارے معمول کے موضوع کی طرف، اور وہ ہے ذکر کا موضوع، اور ذکر کے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ہم اب تہجد تک پہنچے ہیں۔ تہجد کے لغوی یا لفظی معنی ہوتے ہیں نیند سے یا نیند کو توڑ کر اٹھنا، اور اصطلاحاً اس کے معنی ہیں رات کے وقت نیند سے اٹھنا تاکہ نماز ادا کی جا سکے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور ویسے اپنی نیند کو توڑ کے اٹھنا، بیدار ہونا اور نیند کو ترک کر دینا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، ڈکشنری میں اس کے یہی معنی بتائے گئے ہیں۔ پھر سامعین، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنا بہت نیکی کا کام ہے، اور جو لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں وہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آئمہ اور اپنے رہنما کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے آپ نے بھی یہ کہانی سنی ہوگی کہ جی وہ تو ہمیشہ اتنے سالوں تک انہوں نے عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، گویا کہ وہ پوری رات عبادت کرتے رہے ہیں اور ان کا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ وہ سوئے ہی نہیں تھے۔ اس طرح کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ صاف بتا دیتی ہیں کہ یہ صاحب جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں کر رہے بلکہ جرم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ینام اول اللیل ویحیی آخرہ،
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے تھے اور رات کے آخری حصے میں عبادت فرمایا کرتے تھے یا عبادت کیا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کرنا نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو بھی سنت کے خلاف عمل ہوگا وہ چاہے نیکی سمجھ کے کیا جائے، وہ اس پر ثواب کے بجائے اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور ہم تمام مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں، حضرت میمونہ کے ہاں گیا، رات میں ان کے ہاں ٹھہرا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی اہلیہ سے کچھ دیر گفتگو کی، باتیں کی، پھر آپ سو گئے، اور پھر رات میں اٹھے۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر مسلسل کئی دفعہ اپنے ہاتھ ملے، گویا کہ نیند کو بھگا رہے ہوں۔ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، کہ وہ آپ تشریف رکھی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے نیند کو مٹاتے رہے، ہٹاتے رہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہے تاکہ نیند کے اس مرحلے سے آپ نکل آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت یعنی 5 مرتبہ کا یہاں پر ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعت کر کے 5 مرتبہ نماز ادا کی، اور میں بھی پھر اٹھا اور میں نے بھی پھر وضو کیا، اور اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر یا آپ کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق میں نے بھی یہ نوافل یا یہ نماز ادا کی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس پر جو عمل کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اسے جنت ملے گی، اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر آپ کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، اور ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، جس طرح کہ اس کے آنے کے لیے اس کی شان کے مطابق جو بھی اس کا طریقہ ہے اس شان کے مطابق وہ نزول فرماتا ہے، اور ہم لوگوں سے، ہم مسلمانوں سے، ہم انسانوں سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ یہ وقت ہے مانگنے کا، اور وہ وقت ہے رات کے آخری تہائی حصہ، رات کا آخری تہائی حصہ۔ اب یہ رات کا آخری تہائی حصہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے ختم ہوتا ہے، اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کا ٹائم نوٹ کر لیا جائے، فجر کی اذان کا ٹائم نوٹ کر لیا جائے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، اور جو آخری تیسرا حصہ ہوگا وہ رات کا آخری حصہ شمار ہوگا۔ پھر سامعین، اسی ضمن میں رات کے وقت نیند کو اور بستر کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے والے لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16 ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
इस सूरत में खौफ और तमा ये दो अल्फाज अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं कि ये लोग जो रात के वक्त उठ के अल्लाह की इबादत करते हैं, मेरे हुजूर हाजिरी देते हैं, वो डर भी रहे होते हैं और उनके दिलों में एक ख्वाहिश, एक उमंग और एक लालच भी होता है। ख्वाहिश या खौफ किस चीज से? खौफ और तमा, इसकी वजाहत करते हुए हम ये कह सकते हैं, जिस तरह के मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उन्हें अपनी कोताहियों पर अल्लाह से डर लग रहा होता है कि दुनिया में जिस तरह भी उन्होंने जिंदगी गुजारी, उसमें उनसे जो कोताहियां, जो गलतियां सरजद हो गईं, उन कोताहियों और गलतियों पर वो अल्लाह से डर रहे होते हैं और उनकी ख्वाहिश और तमन्ना और उमंग और लालच ये होता है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा दे और उनके इन गलतियों को, इन गुनाहों को और इन खताओं को माफ फरमा दे। उसके बाद फिर तीसरा उसमें जिक्र है कि जो रिस्क हमने उनको दिया है, कोई जबरदस्ती कहीं से रिस्क हासिल नहीं कर सकता। जिसके पास जितना रिस्क है वो सब अल्लाह ही का दिया हुआ है और अल्लाह ही ये फरमा रहा है कि रातों को उठने वाले, रातों को उठ के इबादत करने वाले, वो जब उनके पास जो रिस्क होता है उसमें से वो मेरी राह में खर्च करते हैं, मेरे लिए खर्च करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा इंसान अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, अल्लाह से लौ लगाता है, अल्लाह से दुनिया को छोड़कर अल्लाह की इबादत में अपने आप को मसरूफ कर लेता है, तो वो उतना ही ज्यादा नेक होता है। इस्लाम इस तसव्वुर को सही नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि दुनिया में भी तुम्हें काम करना है और उसके दुनिया में सारे काम करते हुए तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। तो ये जो ख्वाहिश होती है इंसान की कि अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम करे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, इसके लिए इस्लाम ने तहज्जुद का तरीका पेश फरमाया है। दुनिया को तर्क करके तारिक दुनिया हो जाना, रहबानियत को इख्तियार कर लेना, दुनिया को त्याग देना, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। जिन लोगों के बारे में उनको बुजुर्ग कहा जाता है, नाम निहाद बुजुर्ग, वो जी उन्होंने तो सारी जिंदगी अपनी ये भी शादी भी नहीं की, उन्होंने तो ये भी नहीं किया, उन्होंने तो बस अल्लाह अल्लाह ही में सारी जिंदगी गुजार दी, वो तो पूरी रात इबादत किया करते थे। ये सारे काम खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह को मतलूब नहीं है, अल्लाह ने इनका हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह के यहाँ ये कबूलियत नहीं पाते, ये किसी और तरफ लेके जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने जो रास्ता इख्तियार किया, जो बताया है, वो वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि दुनिया के लिए भी काम करो, दुनिया को भी बनाओ। ये दुनिया किसी और की नहीं है, उसी अल्लाह की है जिसकी तुम इबादत करना चाहते हो, और उसी की ये ख्वाहिश है, उसी की ये डिमांड है और मुतालबा है हमसे कि इस दुनिया को बिगाड़े नहीं बल्कि इसको बनाएं। इस दुनिया को बिगाड़ने वाले लोगों के हाथों में न दे दें, बल्कि हम इसकी मुरम्मत करने वाले, इसकी इस्लाह करने वाले और इसको बनाने वाले लोगों में हम शामिल हों, और उसके साथ ही साथ फिर हम अल्लाह की इबादत भी करें। ये हैं आज के मुख्तसर मौज़ूआत जिन पर आज हमने गुफ्तगू की। अब आते हैं टेलीफोन कॉल्स की जानिब। और